نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی معجزہ فعلاً ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی نبی نہ ہو۔ معجزے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور ڈیفینیشن کی ہم بات کر رہے تھے۔ جب شب معراج کی بات ہوتی ہے، ظاہر ہے ایک معجزہ، بارز معجزہ جو قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا، تو براق کے اوپر بیٹھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور جب سدرۃ المنتہا کا ذکر آتا ہے تو حدیث میں ذکر ہے کہ جبرائیل رک گئے اور کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا۔ تو کیا وجہ تھی؟ کیا جبرائیل یا ملائکہ کو اس مقام پہ جانا منع تھا، یا کوئی خاص ایسی جگہ تھی جہاں پہ ملائکہ کی آج تک پہنچ نہیں ہے؟ سدرۃ المنتہا کا مطلب یہ ہے یہ انتہائی مقام ہے، منتہا ہے، اس کے بعد مخلوق آگے نہیں جا سکتی۔ ہمارے پاس ذخیرے احادیث میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس میں کوئی یہ ثابت کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے گئے۔ نبی الاسلام کی معراج کا بھی آخری مقام یہی تھا۔ بخاری میں اتنا ملتا ہے کہ میں نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی سدرۃ المنتہا کے اوپر۔ رسول اللہ کی جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس میں دیدار شامل نہیں ہے، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ ملاقات وہ بھی اینڈ پوائنٹ جو ہے سدرۃ المنتہا ہے۔ اب اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پھر یہ اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ تو وہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم اپنے بندے خاص کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ سورۃ الاسراء کے سٹارٹ میں وہ نشانیاں کہاں سے سٹارٹ ہوئیں؟ وہ سنن نسائی میں حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں کہ نبی الاسلام جب بیت اللہ شریف سے نکلے ہیں اس براق پہ، تو سب سے پہلے آپ کو لے جایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور کے اوپر، وہ آپ کو زیارت کروائی گئی ہے۔ اس کے بعد نبی الاسلام کو، بلکہ اس سے بھی پہلے، آپ کو مدینہ شریف دکھایا گیا اور کہا گیا یہ طیبہ ہے، یہ نبی الاسلام کا ہجرت کے بعد مسکن بنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے ہوا ہے، کیونکہ حضور کو بتایا گیا آپ نے الٹیمیٹلی یہاں آنا ہے۔ پھر آپ کو کوہ طور جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات تھی وہ دکھایا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو بیت اللہ میں لے جایا گیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی یروشلم کے اندر۔ اور پھر نبی الاسلام نے وہاں پہ یروشلم میں، صحیح مسلم میں آتا ہے، انبیاء اکرام کی امامت فرمائی بیت المقدس کے اندر، اور وہ وعدے کی تکمیل ہوئی جو سورہ آل عمران میں تھا کہ اگر میں تمہیں نبوت دوں، تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا تھا، اور پھر تمہاری موجودگی میں اگر کوئی اور پیغمبر آ جائے، جس طرح کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تصدیق کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو نبی علیہ السلام کے کیس میں تو تمام انبیاء نے تصدیق کی اور وہ وعدہ پورا ہوا، وہ برزخی معاملہ ہوا، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جمع کیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی امامت کی اور حضرت جبرائیل نے آپ کو آگے کیا۔ یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے اپنی سواری ایک چٹان کے ساتھ باندھی تھی وہاں پہ، اسی کے اوپر ڈوم آف دا راک ابھی بنا ہوا ہے یروشلم میں، جو گولڈن ڈوم ہے نا، وہ اس پتھر کے اوپر ہے جہاں سے نبی علیہ السلام آسمانوں کے سفر پہ گئے۔ آسمانوں کے سفر میں آپ نے 7 آسمان، پہلے آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بخاری مسلم میں آتا ہے، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کے ساتھ، تیسرے آسمان کے اوپر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور چوتھے کے اوپر ادریس علیہ السلام، 5ویں پہ ہارون علیہ السلام، 6ٹھے پہ موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں پر جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر نبی علیہ السلام کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، یہ سارے منظر آپ کو دکھائے گئے۔ آپ کے ایمان کو اس ایپیکس کے اوپر لے کے جانا تھا، اور آپ کا جو الٹیمیٹ جو مقام تھا نا، وہ تھا سدرۃ المنتہا۔ وہیں پر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے، صحیح مسلم میں آتا ہے، 5 نمازوں کا تحفہ، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، وہ اس دنیا پہ نازل نہیں ہوئی ہیں، وہ آسمانوں میں نازل ہوئی ہیں، اور تیسرا آپ کا جو امتی بھی شرک نہیں کرے گا اس کی الٹیمیٹ مغفرت کی بشارت ہے، یعنی چاہے وہ گناہوں کا عذاب بھوگتے، شفاعت ہو، الٹیمیٹلی اس نے بخشا جانا ہے جس نے دنیا میں شرک نہ کیا ہو۔ یہ 3 تحفے آپ کو ملے، کیونکہ شرک تو خدا معاف نہیں کرے۔ اچھا، نمازوں کا ذکر آیا تو بعض اوقات سوال یہ آتا ہے کہ کوئی بارگیننگ ہو رہی تھی کہ آ رہے تھے، پھر ایک نبی نے کہا کہ بھائی اور کم کرائیں، پھر اوپر جاتے تھے۔ جی بالکل ایسا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس چیز کو مایوب سمجھنا تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص انبیاء کرام کے دنیا میں آنے کو مایوب سمجھے کہ کیا اللہ انبیاء کا محتاج ہے،
کہ اپنی شناخت کے لیے انسانوں میں سے کسی کو چنے، اور یہ کافر اعتراض کرتے بھی تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا قرآن حکیم میں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا نا کہ میں نے اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ توسل انبیاء کو بنایا. جو انبیاء کی پیروی کریں گے وہ میرے تک پہنچیں گے، اور جو انبیاء کرام کی پیروی نہیں کریں گے، خواہ وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی نیک سمجھیں، جو مرضی اچھے اعمال کریں، اللہ کے حضور وہ زیرو سے ملٹی پلائیں گے جب تک وہ انبیاء کا پیٹرن اڈاپٹ نہیں کرتے. یہ بارگیننگ والا جو معاملہ ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں رپورٹ ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب نبی علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، مجھے ایکسپیرینس ہے یہ لوگ نہیں پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے آپ کم کروائیں. اور پھر یوں 5 کر کے کم ہوئی اور الٹیمیٹلی 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام اس پہ بھی راضی نہیں تھے، انہوں نے کہا آپ پھر واپس جائیں، یہ بھی زیادہ ہے. انہوں نے کہا نہیں مجھے حیا آتی ہے. اس کے بعد امت کو حیا نہیں آتی، 5 چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کو انہوں نے اتنا اپنے لیے ایک آزمائش سمجھ لیا ہے کہ 5 نمازیں جو ہے نا ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں. تو پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہمارا قول بھی نہیں بدلے گا، نمازیں 5 ہوں گی لیکن ایک نیکی 10 کے برابر ہے جو قرآن میں آیا سورۃ الانعام کے اندر. یہ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ہوگا. یعنی اللہ کا قول بھی اپنی جگہ موجود ہے. نبی علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نوازش فرمائی جی، اور نوازش آپ کے ذریعے پوری امت کے اوپر ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی ہم شکر گزار ہیں. شکریہ موسیٰ علیہ السلام. صحیح. چلیں اچھا، اب یہ جو مناظر